لفظ ضاد کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ لفظ ضاد کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اکثر پاکستان انڈیا والے اسے ضاد بلکہ جبکہ عرب والے اسے ضاد پڑھتے ہیں۔ محمد حمزہ انڈیا سے پوچھتے ہیں، دیکھیے لفظ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ زوئیں کے مشابہ ہے، طوا اور ضوا ہوتا ہے نا، اس کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے۔ ضاد پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاویٰ کی دوسری جلد میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اس پہ بہت زبردست دلائل دیے ہیں اس پہ کہ یہ ضوئیں کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے۔ اور میں ان دلائل میں ایک چھوٹی سی دلیل بس بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ قیامہ میں جو آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو یہاں قرآن میں ناظرہ اور ناظرہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو ایک بلاغت کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ ایک جیسے مشابہ لفظ جیسے یعنی آخر کلمہ جو ہے نا ایک جیسے الفاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وجوہ یومئذ ناظرہ کو ناظرہ پڑھ دیا، زوئیں پڑھ دیا، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، حالانکہ یہ ضاد کو مکمل اس نے چینج کر دیا ہے، لیکن اس لیے ہو جائے گی کہ زوئیں اور ضاد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اور عام آدمی کے لیے اس میں فرق کرنا، جو بہت زیادہ تجوید میں ماہر نہ ہو، وہ اس کے لیے وہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر لفظ ضاد دال کے مشابہ ہوتا تو پھر فقہا لکھتے کہ ناظرہ کو کسی نے نادرہ پڑھ دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اور نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دال اور ضاد ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لیکن نہ، فقہا نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ضاد کو غا اگر پڑھ دیا کسی نے اور اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لفظ ضاد جو ہے وہ ضوئیں غا کے مشابہ ہے، طوا کے اوپر جب نقطہ ڈالتے ہیں نا ضوا، اس کے مشابہ ہے، نہ کہ دال کے مشابہ۔ نادرہ پڑھنا یا ضاد پڑھنا یہ ہماری رائے میں غلط ہے۔ لیکن بہرحال اس مسئلے میں پہلے بھی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور بڑے پھڈے بازیاں ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو اگر یہ رائے سمجھ میں آتی ہے، اصل فتاویٰ میں اس کے بہت تفصیل سے آپ کو پورا رسالہ مفتی رشید احمد صاحب نے اس پر لکھا ہے، اور زمانہ ماضی کے بڑے بڑے قراء کے حوالے بھی دیے انہوں نے، اور بہت مضبوط دلائل دیے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ امت میں ایک ضاد اور ضاد کی بحث چھڑ جائے اور اب قاری جو ضاد پڑھ رہے ہیں ان کو جا کے آپ پکڑنا شروع کر دیں اور ان سمجھانا شروع کر دیں، تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ ایک رائے کی حد تک یہ میں نے پیش کیا ہے سامنے، کسی کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جیسا چل رہا ہے اس کو اسی طرح فالو کرنے دیں، اس میں لڑیں نہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ کب سے جیت بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو۔ میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں، تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں، لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں، اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔
قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے. لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے. تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں. تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ. میرا جو اپنا معمول ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں. جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. تو سب طریقے ٹھیک ہیں.